وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کیا تیرے رب نے تجھے راضی نہیں کر دیا؟ سب کچھ تمہاری ہر ضرورت کو پورا کرے گا، تمہیں غنی کر دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگ بات کریں گے ان لوگوں کے بارے میں جو مشکل وقت میں اپنے رب کو پکارتے ہیں، تو کیا وہ توکل رکھتے ہیں اپنے رب کے اوپر؟ صحابہ کرام کی سوچ پر نظر ڈالی جائے، ہر ایک کوشش کرتا تھا کہ ہم کس طرح اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی اولاد سے کسی نہ کسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خراج تحسین پیش کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ پیش کریں۔ لیکن اگر بات کی جائے آج کی پریزنٹ کی نسل کے بارے میں، تو اس کی سوچ میں بہت زیادہ ڈیفرنس ہے۔ آج کی جو نسل ہے اس میں کیا پایا جاتا ہے؟ فیوچر کی انزائٹی، کیریئر کی انزائٹی کہ میرا کیا بنے گا۔ فیوچر کا آپ کو کیا پتہ؟ کیا آپ نے آنے والی کل دیکھی ہے؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے آنے والی کل دیکھنی بھی ہے کہ نہیں؟ آپ کو کیا پتہ کہ آپ کی لائف کتنی ہے؟ تو پیسے کا غلام نہیں بننا انسان کو، رزق کی ٹینشن نہیں لینی۔ اللہ تعالیٰ رازق ہیں، اللہ تعالیٰ چڑیوں کو رزق دیتے ہیں، پرندوں کو، کیڑوں مکوڑوں کو، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور فیوچر کے بارے میں زیادہ نہ سوچیں کہ میرا کیا بنے گا، میرا کیا کیریئر ہے۔ یہ تو سب اللہ تعالیٰ بناتے ہیں، اسکوپ بنانے والے تو اللہ ہیں۔ یوسف علیہ السلام جب کنویں میں تھے، اگر وہ یہ سوچنے لگ جاتے کہ میرا کیا بنے گا، انہوں نے تو بادشاہ بننا تھا ایجپٹ کا۔ آپ جب کنویں میں تھے آپ کو نہیں پتا تھا کہ آپ بادشاہ بن جائیں گے مصر کے۔ سو یو نیور نو حالات کیسے چینج ہو جاتے ہیں۔ توکل اللہ پہ کرنا ہے، کام ڈاؤن رہنا ہے، سیٹل رہنا ہے۔ یہ کرنا بہت مشکل کام ہے، اسی لیے تو اس چیز کا ثواب ہے۔ اللہ پہ توکل کرنے کا ہی تو ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں سے محبت ہے، لیکن زیادہ تر لوگ گھبرا جاتے ہیں، اسپیشلی جب بات رزق کی آ جاتی ہے۔ رزق کی پریشانی نہیں لینی۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اگلا پلان ریڈی رکھتے ہیں آپ کے لیے۔ اگر آپ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں گے، اگر آپ کچھ دیر کے لیے ان امپلائڈ بھی ہیں لیکن آپ کا توکل ہے اللہ کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ آپ کی لائف میں ہر اس پریشانی کو دور کریں گے، جلد یا دیر لیکن کریں گے۔ اگر کوئی چیز آپ کو نہیں بھی مل رہی کچھ دیر کے لیے تو سو واٹ، اللہ تعالیٰ تو آپ کی لائف میں ہے نا۔ اس چیز کو کرائیٹیریا نہ بنائیں کہ اگر مجھے جاب ملے گی تو ہی میں نماز پڑھوں گا، تو ہی میں دعا مانگوں گا۔ اگر ایسا ہو تو غریب آدمی تو اللہ تعالیٰ پر توکل ہی کرنا چھوڑ دے۔ جو جھونپڑی میں رہ رہا ہے، جس کے پاس اگلے وقت کا کھانا نہیں ہے، تو وہ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان ہی نہ رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی اللہ دین والا کنسیپٹ نہ رکھیں، نعوذ باللہ، کہ چراغ رگڑا اور آپ کی خواہش پوری ہو گئی۔ اللہ از آور لارڈ، وہ ہمارا رب ہے۔ بجائے یہ سوچنے کے کہ میں اللہ کے لیے کیا کر سکتا ہوں، ہماری سوچ ہی الٹ ہے کہ اللہ میرے لیے کیا کر سکتا ہے۔ سورۃ الحشر میں ورس 18 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور ہر نفس یہ دیکھ لے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیار کیا ہے۔ کل سے مراد جانتے ہیں کہ کیا ہے؟ کل سے مراد کہ اگر وہ مجھے ملے تو کل کو تمہارے پاس مجھے پریزنٹ کرنے کے لیے کیا ہے؟ کیا تم نے تیاری کی؟ تم نے اپنی یوتھ میں کیا کیا؟ 5 سوال کیے جائیں گے کہ تم نے اس پیسے کے ساتھ کیا کیا جو ہم نے تمہیں دیا تھا، اس علم کے ساتھ کیا کیا جو میں نے تمہیں دیا تھا۔ یہ ہے فلسفی مسلمان کی۔ تو فیوچر کی فکر نہ کریں، فیوچر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ انہوں نے کنگ بن جانا ہے، اور آپ کو بھی نہیں پتا کہ آپ کا فیوچر کیا ہے۔ اللہ نوز بیٹر، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ کیئر ون تھنگ ہاؤ ٹو پلیز اللہ، صرف ایک چیز کی فکر کریں، ایک چیز کو سر پہ سوار کریں۔ اگر سوار ہی کرنا ہے تو ٹینشنوں کی بجائے اس چیز کی فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ کو کس طرح راضی کرنا ہے۔
اگر انسان کے سر پہ یہ چیز سوار ہوگی کہ مجھے اپنے رب کو راضی کرنا ہے تو وہ کبھی نماز نہیں چھوڑے گا، وہ کہیں بھی ہو وہ نماز ضرور پڑھے گا، کیونکہ اس کے سر پہ تو یہ بات سوار ہوگی کہ مجھے اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا۔ اور یہی فلسفہ ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کا، اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے الم یجد کا یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدا ووجدک عائلا فأغنا فأما الیتیم فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر وأما بنعمت ربک فحدث۔ تو اسی سورہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا تیرے رب نے تجھے راضی نہیں کر دیا؟ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں تمہیں راضی کر دوں گا اگر تم اللہ کو راضی کرو۔ اگر تم اللہ کو راضی کرنے میں لگے رہو گے، He will fulfill you, He will please you, He will enrich you, your needs، وہ سب کچھ تمہاری ہر ضرورت کو پورا کرے گا، تمہیں غنی کر دے گا۔ تو کرنا ہے ہمیں صرف توکل ہے، اللہ کی ذات پر توکل کرنا ہے۔ اور انسان کس طرح اپنے رب کو راضی کر سکتا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ سورۃ التوبہ کی ایک آیت ہے جس کے بارے میں ہم پورا تفصیل سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔